اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کیجئے تاکہ ہماری فردر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور دین کی بات کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حساب شکر ہے کہ جس وحدہ لا شریک ذات نے ہمیں خوبصورت زندگی عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو زندگی اس پاک ذات کو اپنی بندگی کے لیے پسند آئے۔ پچھلے درس کے اندر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ باتیں بیان کی تھی۔ آپ کے ایک شعر سے آغاز کیا تھا جو مثنوی مولانا روم کا سب سے پہلا شعر ہے، تو آج اسی گفتگو کو انشاءاللہ العزیز آگے بڑھائیں گے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت واقعہ اسے بانسری کا نام دے کر آپ نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا بشر و ازنے چوں حکایت میں کند، وز جدائی ہاں شکایت میں کند۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے یہ ایک جدائی بیان کر رہی ہے، یہ ایک درد بیان کر رہی ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کی جو روح ہے یہ بانسری کی مانند ہے۔ جیسے بانسری سے آواز نکلتی ہے اسی طرح روح بھی اپنا درد اور اپنی جدائی بیان کرتی ہے۔ تو ذرا اس بات پر ہم سوچیں کہ روح کو کیا درد ہے، روح کو کیا جدائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بشر و ازنے چوں حکایت می کند، کہ یہ جدائیاں بیان کر رہی ہے، جدائی نہیں جدائیاں بیان کر رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ کاش میں اس ماحول میں پھر واپس جاؤں۔ وہ ماحول تھا کون سا؟ یہ روح عالم ارواح میں تھی، جس کو عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے، عالم ملکوت بھی کہا جاتا ہے، عالم امر بھی کہا جاتا ہے اور عالم غیب بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں اس روح کو کئی قربتیں حاصل تھیں، وہاں اس روح کو کئی قربتیں حاصل تھیں، وہاں اس روح نے نور کی تجلیاں بھی دیکھی، وہاں اس روح نے فرشتوں کی آوازیں بھی سنی، وہاں اس روح نے
فرشتوں کے سجدوں کی تسبیحات بھی سنی، اور اس کے ساتھ عالم ملکوت کے ساتھ اس سے اوپر ایک اور عالم ہے جسے عالم جبروت کہتے ہیں، اور عالم جبروت میں کہ بالکل عالم ملکوت کے قریب ہے، عالم جبروت میں اسماء الہیہ کی تجلیاں تھی، صفات الہیہ کی تجلیات تھی۔ عالم جبروت اسے عالم جمع بھی کہا جاتا ہے، اور اسماء الہیہ کی تجلیات، اور وہ روشن عالم تھا، ہر وقت وہ روشن رہتا تھا۔ صفات الہیہ کی تجلیات تھی، اسماء الہیہ کی تجلیات تھی۔ پھر جہاں وہاں سے جب نور کی روشنیاں آتی تو وہ ملائکہ کو ملتی، فرشتوں کو ملتی، اور اس روح پر بھی اس کے اثرات پڑتے۔ اور عالم جبروت کے اوپر ایک اور عالم ہے جسے عالم لاہوت کہتے ہیں، وہاں ذات الہیہ کے انوار تھے، وہاں ذات الہیہ کے انوار تھے۔ وہاں سے جب وہاں نور کی کیفیت عالم لاہوت، پھر عالم جبروت، پھر عالم ملکوت، اس ماحول میں جب نور کی تجلیات اور ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی گونج، یہ روح اس وقت ان تمام معاملات میں پلی، اور وہاں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو جو رب ذوالجلال کے نور میں رہی، فرشتوں کی تسبیحات سنتی رہی، نور کی تجلیاں اس پر پڑتی رہی، تو اس وقت وہاں پر یہ اس ماحول میں تھی، وہاں نہ کوئی لالچ تھی، نہ حرص تھا، وہاں نہ جھوٹ تھا، نہ فریب تھا، نہ کوئی فتنہ تھا، نہ فساد تھا، وہاں نور ہی نور تھا۔ پھر اس روح کو ایک اور عالم ہے جس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، جو ابھی عالم ہے یعنی نیچے والا عالم، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے اس روح کو انسانی جسم کے اندر منتقل کیا۔ جب انسانی جسم کے اندر یہ روح آئی تو اس نے دیکھا کہ یہاں لالچ بھی ہے، حرص بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، فتنہ بھی ہے، فساد بھی ہے، اور وہ نورانی کیفیت نہیں ہے۔ جہاں کی یہ روح عادی ہے، جہاں اس پر نور کی تجلیاں پڑتی تھی، اس عالم سے یہ بچھڑ کر آئی ہے۔ اب اس کو انوار الہیہ کی تجلیاں نظر نہیں آ رہی، وہ ماحول نہیں مل رہا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روح بانسنے کی مانند، جیسے بانسری اس سے درد کی آوازیں نکلتی ہیں، اسی طرح یہ روح پکارتی ہے کہ کاش میں اس جسم سے نکلوں، اس کی قید سے نکلوں، تو وہاں اس ماحول میں چلی جاؤں جہاں پر ذات الہیہ کی تجلیات، صفات الہیہ کی تجلیات اور ذکر الہیہ کی تجلیات، وہاں پر اسماء الہیہ کی تجلیات، یہ روح وہاں کی عادی ہے، اور انسانی جسم کے اندر اس کو وہ چیز میسر نہیں ہے۔
یہاں ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، جھوٹ، فراڈ، فتنہ، فساد۔ تو یہ روح اس لیے شکایت کرتی ہے، بقول مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب کہتے ہیں بشنو ازنے چوں حکایت میں کند، کہ یعنی یہ جو بانسری ہے یہ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے یہ روح ہے، یہ شکایت کر رہی ہے، یہ حکایت بیان کر رہی ہے، یہ کوئی کہانی سنا رہی ہے، یہ قصہ سنا رہی ہے۔ یہ وہ کون سی کہانی ہے، وہ کون سا قصہ ہے جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا؟ وز جدائی ہاں شکایت، یعنی جدائی نہیں، جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے کہ میں وہاں سے جدا ہو کر آئی ہوں، تو اگر کاش میں اس سے نکلوں تو وہاں پھر اپنے اس ماحول میں چلی جاؤں۔ تو انشاءاللہ العزیز مزید اس طرح درس کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔